is replaced by a heart donated by a Parsi gentleman. Such a Muslim person will be allowed to perform prayers in the mosque. The brother asked a question. دوستو یہاں پر سب لوگ ہنستے نظر آ رہے ہیں، مگر یہ ایک سوال نہیں، دین اسلام اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو شرمندہ کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے جو کہ اس ہندو آدمی نے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہم قدم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے والے اس ہندو نے دین اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، اور جان بوجھ کر انتہائی مزاحیہ بات، انتہائی مزاحیہ صورتحال پیدا کر کے اس پر ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا تھا۔ سوال کرنے والے نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھارتی صحافی ہے اور بھارتی آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن ٹی وی چینل کے ساتھ بطور فوٹوگرافر وابستہ ہے۔ اس شخص نے اپنا سوال ایک حملے کی صورت میں کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ بطور صحافی مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام سعودی عرب میں کئی بار جا چکا ہے اور وہاں 3 سے 4 بار قیام کر چکا ہے، تو وہاں پہنچ کر سعودی عرب میں رہ کر اسلام کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک مسلمان آدمی ہے جس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اور اسے ایک انسانی آنکھ کی ضرورت ہے جو کوئی دوسرا انسان عطیہ کر سکتا ہے، اور وہ عطیہ ایک ہندو نے کیا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کو ہندو کی آنکھ لگ گئی ہے۔ پھر وہی آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کا گردہ خراب ہو جاتا ہے، اسے گردے کی عطیے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی انسان کا گردہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو وہ گردہ ایک عیسائی ڈونیٹ کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا دل ایک پارسی مذہب کے ماننے والے کا لگا دیا جاتا ہے۔ اب اس مسلمان کی آنکھیں ہندوؤں والی، گردہ عیسائیوں والا اور دل ہندوؤں والا ہے۔ کیا ایسے مسلمان کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو اور وہاں پر نماز پڑھے؟ یہ سوال اگر دیکھا جائے تو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، مانا، اور یہ ساتھ میں اسلام کا مذاق اڑانے کی کوشش بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس مزاحیہ سوال پر پورا ہال ہنس رہا تھا، یہ شخص خود بھی مسکرا رہا تھا۔ ذرا یہ مناظر دیکھیے اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاندار جواب سنیے۔ Muslim blind person, his one eye is replaced by eye donated by a Hindu person. His one kidney is replaced by kidney donated by a Christian person, and his heart is replaced by a heart donated by a Parsi gentleman. Such a Muslim person will be allowed to perform prayers in the mosque. The brother asked a question. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اسلام تو اتنا سخت اور تنگ نظر مذہب ہے کہ وہ غیر مسلموں کو مسجد میں داخل ہونے بھی نہیں دیتا اور کافروں کو مسجدوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب اگر کسی مسلمان کے اندر ہی کافر کا جسم لگا ہوگا تو پھر اسلام کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ اسلام کے احکامات کا مذاق اڑانے کی کوشش تھی۔ مگر سوال کرنے والے کو شاید معلوم نہیں کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورت جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی، دنیا کے کسی بھی انسان کی آنکھ، دل، گردہ لے کر ایک مسلمان کو لگا دو یا نہ لگایا جائے، اللہ نے اس دنیا کے ہر انسان کو دل سے مسلمان ہی پیدا کر رکھا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ دیکھنے میں کافر، ہندو، عیسائی، یہودی ہے، اللہ نے اسے مسلمان ہی پیدا کیا تھا۔ اس کا دل بھی مسلمان ہے، اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہیں، اس کے گردے بھی مسلمان ہیں، بے شک وہ کہنے کہ خود کو کافر، عیسائی اور یہودی کہتا رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس شاندار بات پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، مگر دلیل ابھی باقی ہے۔ So having eye from another religion, heart from another religion, can you offer salah in the mosque? The answer is, brother, according to Islam, every human being is born as a Muslim. Every heart is a Muslim. Every kidney is a Muslim. Every eye is a Muslim. What is the ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس دنیا کو بنانے والے اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے بتایا ہے کہ ہر انسان بطور مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل مسلمان ہوتا ہے، اور دل تو دل ہے، چاہے وہ ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو یا کسی اور مذہب کے انسان کا ہو۔ اس کا کام تو خون کو پمپ کرنا ہے، خون کو جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے گردہ ہو یا آنکھیں ہوں، یہ جس انسان کی بھی ہیں، وہ انسان تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا تھا، لہٰذا وہ کسی بھی مسلمان کو لگائی جا سکتی ہیں اور وہ مسلمان جا کر مسجد میں آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ Muslim? So whether heart taken from a person who's born in a Hindu family or Christian family, every heart is a Muslim, every eye is a Muslim, every kidney is a Muslim. He will be very well allowed to play in a mosque. But
اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس غیر مسلم کی یہ غلط فہمی بھی دور کر دی کہ مسلمانوں کو پسند نہیں کہ غیر مسلم ان کی مساجد میں آئیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کسی مسلمان کو ہندو کی آنکھیں لگ جائیں وہ تو ظاہر ہے کہ آ ہی سکتا ہے، مگر کوئی انسان ہے ہی ہندو، ہے ہی یہودی، ہے ہی عیسائی، ہے ہی کافر، وہ بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی غیر مسلم بھی مسجد میں آئے تو ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ اس پر پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ Even if a non-Muslim wants to come to the mosque, he's most welcome. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عیسائیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر مناظرہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے اہم سورہ ہے، وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں ایک عیسائی کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو مسجد میں عیسائی سے بحث کرنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیوں فرمایا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اس بحث کے دوران عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے جواب تھے؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا دو، سمندر کی سیاہی بنا دو، اس سے بھی اللہ کی تعریف بیان کی جائے تو وہ ختم ہو جائیں گے، تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنی چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو ایک جملے میں چند الفاظ میں کیسے بیان فرما سکتے تھے؟ این اسی موقع پر اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی اور وحی نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور یوں مکمل سورہ اخلاص نازل ہوئی اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کے ساتھ مناظرے میں تھے۔ Prophet, yes, discussions about concept of God. The revelation of Surah Ikhlas, the touchstone to everyone, was revealed when? When he was having a discussion with the Christians in the mosque. And they asked him, who is Allah? What can you think? The Quran says you convert all the trees into pens, all the ocean into ink. What will he say, Rahman, Rahim? What answer can he give? The direct revelation came. Qul, tell them, Qul huwa Allahu ahad. Say is Allah one and only. Allahu samad. Allah the absolute, the eternal. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. There is nothing like him. ڈاکٹر ذاکر نائک مکمل سورہ اخلاص سنا چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ یہ کیسے نازل ہوئی، اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب عیسائی مسجد کے احاطے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ کے بارے میں سمجھا رہے تھے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم مسجد میں آ سکتا ہے، مگر مسجد کے مکمل آداب پر عمل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان اگر کسی کا گردہ لگوا لیتا ہے، کسی عیسائی کی آنکھیں اور ہندو کے پھیپھڑے لگوا لیتا ہے، وہ بھی مسجد میں آ سکتا ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لہٰذا سوال کرنے والے اس بھارتی ہندو صحافی کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا اور پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے پیش کیا گیا یہ جواب اور خوبصورت انداز آپ کو کیسا لگا؟ ٹیم ہم قدم اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتی ہے۔ ضرور کامنٹ کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور بتائیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے۔ اچھے الفاظ استعمال کیجیے، آپ کے کامنٹ پڑھ کر بہت سے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز ٹیم ہم قدم بہت محنت کے ساتھ آپ کے لیے پیش کرتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔